اور میرے بزرگوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی شاندار ہے، اللہ اکبر، کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی، پر رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں، کمال۔ کرسی پر، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے۔ جو آج کے جب وزیر اعظم بنے، ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل ہی جائے۔ مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے، جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا، اس کو قتل کر دیتے تھے۔ بھائی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے، یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں۔ وہ میرے بھائی، اوپر جانا کمال نہیں ہوتا، اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے پر توجہ رکھنا، اپنے ماحول کو نہ بدلنا۔ یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اڑ سکتا ہے، بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہیں، آفریں ہوتی ہیں، وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے۔ اور بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ، وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڑھے پنڈ چ رہندا سی، وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے۔ حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا، ادھر بھی نور تھا، آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا۔ ایک تجلی گری، لوگ پریشان ہو گئے، ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے۔ اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی۔ اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر، حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی، یا اللہ گناہگار ہیں، یہ بھول جائیں گے، غلطیاں کر بیٹھیں گے، مہربانی فرما۔ تو محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں، بچوں کا خیال ہوتا ہے، بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ۔ حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال، پہلا جملہ بلال، حضور حکم ہو، فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں، کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے، کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتہ ہے نا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نو یار منان دا ٹانگ بھی نہیں، مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں، مجھے تو خبر ہے۔ حضور میں اور عمل، بلال اور جنت میں آواز۔ تو محبوب نے فرمایا میں نے سنیا، بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو، میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی، فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے۔ حضور کا معراج پہ جانا، بول کے بتائیے، بلغ العلا بے، بڑا ہی کمال ہے، بلغ العلا بے کمال، یہ بڑا ہی کمال ہے۔ فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے، پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال ہے۔ یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا، اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں، واپس آنا، وہاں وہ 2 عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا اللہ میں نے جانا ہے۔ حضور اگر دیکھیں نا حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے، دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے، تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے، مجھے جنت ہی نہیں دکھائی۔ کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں، فرشتہ لے گیا، حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے، کہنے لگے نہیں جانا۔ کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے جو جہاں آئے گا ہم فیہا خالدون، اسی میں رہے گا، تو یہیں رہنا ہے۔ تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا، تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا، اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق، اسے رہنے دو۔ تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا، جنت بنانے والا رب دیکھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس
اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا، میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا، میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے، فاطمہ وقت کیسے گزارے گی، کیسے حسن اور حسین رہیں گے، میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا، انہیں تسلی کون دے گا، کون گنبد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، میں نے لوٹنا ہے، وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال، کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ و صلو علیہ و